میری سرکار آئے الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے. سبحان اللہ بولو میں بھی بولوں. اللہ کے پیارے آ گئے. با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے. تا نے کہا تاجدار کائنات آ گئے. سا نے کہا ثروت کون و مکان آ گئے. جیم نے کہا جنت کے مالک آ گئے. ہاں نے کہا حبیب خدا آ گئے. خاں نے کہا خاتم الانبیاء آ گئے. دال نے کہا دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے آ گئے. زال نے کہا ذات حق سے ملانے والے آ گئے. را نے کہا رحمت دو جہاں آ گئے. زا نے کہا زہد و تقوی کے عالی نشان آ گئے. سین نے کہا سرور انبیاء آ گئے. شین نے کہا شاہ ارض و سما آ گئے. صاد نے کہا صادق و امین آ گئے. ضاد نے کہا ضامین جنت آ گئے. تو نے کہا طلعت نور خدا آ گئے. ضاد نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے. عین نے کہا عشق الہی کے ترجمان آ گئے. غین نے کہا غایت دو جہاں آ گئے. فا نے کہا فقر و غنا کے سراپا تصور آ گئے. قاف نے کہا قاسم کوثر آ گئے. کاف نے کہا کائنات کے مرکز و محور آ گئے. لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ گئے. میم نے کہا محسن کائنات آ گئے. ہاں نے کہا ہادی کون و مکان آ گئے. واؤ نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ گئے. سب سے آخر میں یا نے بول کر کہا آج یاسین کے سہرے والے آ گئے. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سہانی رات ہیں آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. سہانی رات ہیں واقعتاً آج کی رات سہانی رات ہے. سہانی رات ہے آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. سہانی رات ہیں آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیرو بعد میں سوال کوئی دوسرا کرو. پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. کبھی شمس الضحیٰ بن کر, کبھی بدر الدجا بن کر, کبھی خیر الورا بن کر, کبھی نور الہدا بن کر, وفا بن کر, عطا بن کر, صبا بن کر, سخا بن کر, وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر.
انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان ذی وقار، محترم برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح پرور فقید المثال پروگرام شہر سیالکوٹ کے ایک علمی مرکز کے اندر میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم مجددی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادگان نے میری مراد زینت العلماء شمس العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زبیر احمد نقشبندی مجددی صاحب اور آپ کے دیگر برادران نے عقیدتوں، محبتوں، الفتوں سے اپنے نبی کے میلاد کی بزم سجائی، اور میری خوشبختی ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد اشرف مجددی صاحب علیہ رحمت الباری، آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت علامہ حافظ محمد طیب نقشبندی مجددی صاحب کی تشریف فرما ہیں، اور میرے ارد گرد دائیں بائیں کثیر علماء و مشائخ اہل علم و دانش تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے آج یہاں تقریر کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں نا، مجھ سے پہلے آپ نے کتنی خوبصورت پیاری پیاری کیسے خوبصورت الفاظ میں باتیں سنی ہیں، اور مجھے اس بات کی بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ صاحبزادہ حافظ محمد عمیر صاحب ماشاءاللہ مصر یونیورسٹی الازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور آج ان کو دیکھ کر بھی لگ رہا تھا اور گفتگو سے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے عجم کے اندر کوئی عربی گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت مزید ان کو نکھار عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع النور ہے، اور آج ربیع النور شریف کی وہ رات ہے جب یہ رات جا رہی تھی، 12 ربیع الاول کی صبح آ رہی تھی، تو 22 اپریل صبح 4:22 پر آمینہ کا لال تشریف لا رہا تھا۔ ماہ ربیع النور شریف کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف جشن بہاراں، لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اسٹیج بناتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، قراء کو، نعت خوانوں کو، مشائخ کو بلا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے کو کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ صرف آگے والے نہیں، پیچھے والوں زیادہ، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ بولیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کچھ بولوں گا نا۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ ہمارے آقا تشریف لائے، حکم ہوا بہارو کھل جاؤ، تمہارا نکھار آ گیا ہے۔ غلاموں ذرا مسکرا کے سبحان اللہ بولو۔ بہارو کھل جاؤ، تمہارا نکھار آ گیا ہے۔ نبیوں رسولوں اپنا وعدہ نصرت پورا کرو، تمہارا سردار آ گیا ہے۔ غلاموں خوشیاں مناؤ،
سید ابرار آ گیا ہے، بے چین و تسکین پاؤ تمہارا قرار آ گیا ہے، اور گناہگارو نہ گھبراؤ شفیع روز شمار آ گیا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب سرکار آئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی میں جھوم کے کہنے لگا، ارے غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے۔ میرے آقا کے غلاموں گج کے سبحان اللہ بولو، ارے غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے، دل ربا آ گئے، رہنما آ گئے، رحمت عالم آ گئے، عظمت آدم آ گئے، چارہ گھر آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ ارے پھر کلیاں چھٹکنے لگی، پھول کھلنے لگے، غنچے چہکنے لگے، گلستان مہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، چاند مسکرانے لگا۔ ارے رات ڈھلنے لگی، ہر طرف نور چھانے لگے، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم جمنے لگے، ہاتھ مسکرانے لگے، آنسو تھمنے لگے، ابر رحمت برسنے لگے۔ ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، حضور آئے، حضور آئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنی سرور آئے؟ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، آپ بھی پکارو، حضور آئے۔ فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ۔ انوکھا نرانا پوزیشن آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہوں، ارے کج کلاؤ، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے۔ بولو بولو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ضرور آ گئے۔ ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے؟ سبحان اللہ کہیں نا تو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جب سرکار آئے تھے تو حروف تہجی نے کیسے خوشی منائی تھی۔ قرآن کے 29 حروف ہیں، الف با تا سا جیم ہا، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوما تو یہ حروف کیسے جھومے؟ میں آپ کے ذوق کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ بولیں تو پھر۔ میری سرکار آئے، الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے۔ سبحان اللہ بولو، میں بھی بولوں، اللہ کے پیارے آ گئے۔ با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے۔ تا نے کہا تاجدار کائنات آ گئے۔ سا نے کہا ثروت کون و مکان آ گئے۔ جیم نے کہا جنت کے مالک آ گئے۔ ہاں نے کہا حبیب خدا آ گئے۔ خاں نے کہا خاتم الانبیاء آ گئے۔ دال نے کہا دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے آ گئے۔ زال نے کہا ذات حق سے ملانے والے آ گئے۔
را نے کہا رحمت دو جہاں آ گئے، زا نے کہا زہد و تقوی کے عالی نشان آ گئے، سین نے کہا سرور انبیاء آ گئے، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ گئے، صاد نے کہا صادق و امین آ گئے، ضاد نے کہا ضامین جنت آ گئے، تو نے کہا طلعت نور خدا آ گئے، ضاد نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا عشق الہی کے ترجمان آ گئے، غین نے کہا غایت دو جہاں آ گئے، فا نے کہا فقر و غنا کے سراپا تصور آ گئے، قاف نے کہا قاسم کوثر آ گئے، کاف نے کہا کائنات کے مرکز و محور آ گئے، لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ گئے، میم نے کہا محسن کائنات آ گئے، ہاں نے کہا ہادی کون و مکان آ گئے، واؤ نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ گئے، سب سے آخر میں یا نے بول کر کہا آج یاسین کے سہرے والے آ گئے۔ واؤ نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ گئے، یا نے کہا یاسین کے سہرے والے آ گئے۔ جب حضور آ گئے تو پھر سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے مبارک دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، آج یثرب کو مدینہ بنانے والے آ گئے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائن زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار، صبا بن کر وفا بن کر عطا بن کر سخا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر، صبا بن کر وفا بن کر عطا بن کر سخا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ بولو۔ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبہ شریف تعمیر کر لیا نا اللہ کے حکم سے، تو اب دعا مانگی باری تعالیٰ، اب اس کعبے کو بسانے والا، آباد کرنے والا، اس کعبے کو قبلہ بنانے والا، اب کوئی عظمتوں شانوں والا رسول بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، آج کل گلا تو میرا بڑا متاثر ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ سبحان اللہ محبت سے بولے تو میں پھر بھی وہ آپ کو دعا سنا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
ترجمہ سنیں، ربنا ہمارے رب. میں آپ کو ذرا سمجھا کے لے کے جانا چاہتا ہوں آگے. ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج. علماء تشریف فرما ہے رسولن کے اوپر جو تنوین ہے اس کا معنی ہے ایک، کیونکہ تنوین قلت کا معنی دیتی ہے. التنوین للتقلیل، تنوین قلت کے لیے ہوتی ہے. وابعث فیہم، یا اللہ ان میں بھیج، نہ جنوں میں سے ہو، نہ فرشتوں میں سے ہو، کسی اور مخلوق میں سے نہ ہو، بلکہ انسانوں میں سے ہو. ان انسانوں میں بھیج رسولا، ایک رسول، منہم انہی میں سے. اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب پڑھائے. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت پڑھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے، ان کو پاک کرے. ذرا پھر غور کرنا، یا اللہ وہ رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب پڑھائے، حکمت پڑھائے اور ان کو پاک کرے. 4000 سال کا عرصہ گزر گیا. 4000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ظاہر ہونے لگا. 4000 سال کے بعد آمینہ کا لال تشریف لایا تو حضور نے اسی لیے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی تھی میرے لیے. اب جب سرکار آئے اللہ نے محبوب کو بھیج کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ان میں شانوں والا رسول بھیج کر مومنین پر بڑا احسان کر دیا ہے. میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میلاد منانے والوں پر کچھ لوگ شرک اور بدعت اور گناہ کے فتوے لگاتے ہیں. ہم میلاد نہیں مناتے، ہم کہتے ہیں تمہیں کہتا بھی کون ہے؟ ارے یہ تو نہیں ہوتا کہ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہو، خوشی دوسرے کے گھر میں ہو رہی ہو. ارے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے جشن بھی وہی ہوتا ہے، چراغا بھی وہی ہوتا ہے، خوشیاں بھی اسی گھر میں ہوتی ہیں. رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیج کر احسان ایمان والوں پر کیا ہے. نبی کا میلاد بھی ایمان والے ہی کرتے ہیں. اسی لیے عبد الستار خان عادی مرحوم نے فرمایا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولا ہے، آتے ہیں وہی جن کو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، بلکہ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا ہے. یا رسول اللہ،
یہ تو میں بیچ میں نا یہ عوام کے لیے ٹچ لگا رہا ہوں، کیونکہ صرف علماء کے لیے تو نہیں، بات تو عوام کے لیے، یہ تو خود بیان کرنے والے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے بیان کریں گے تو پھر تو بیان ناکام ہو جائے گا، یہ تو آپ کے لیے ہے جی۔ سنیں حضرت ابراہیم، میں پھر ذرا ترجمہ سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ پھر 2 نمبر پہ کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب پڑھائے، وَالْحِکْمَةَ، تیسرے نمبر پہ کہا ان کو حکمت پڑھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھے نمبر پہ یہ دعا مانگی جو ان کو پاک کرے۔ جب اللہ نے محبوب کو بھیجا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، میں نے ان میں شانوں والا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے کہ جو ان کے سامنے اپنے مولا کی آیتیں سناتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب پڑھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ جس ترتیب سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے محبوب کو بھیج کر وہ ترتیب اس میں ترمیم کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو ان کو کتاب پڑھائے، حکمت پڑھائے اور ان کو پاک کرے۔ رب نے بھیج کر کہا میں نے وہ رسول بھیجا ہے جو ان کو پاک کرتا ہے، کتاب پڑھاتا ہے اور حکمت پڑھاتا ہے۔ باری تعالیٰ جس ترتیب سے تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی اسی ترتیب سے تو محبوب کی شان بیان کرتا، اس میں ترمیم کیوں کی ہے، رد و بدل کیوں کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ کتاب بعد میں پڑھاتا ہے، پاک پہلے کرتا ہے۔ میرا محبوب پاک پہلے کرتا ہے، کتاب بعد میں پڑھاتا ہے، حکمت بعد میں سکھاتا ہے۔ اگر وہ کتاب پہلے پڑھائے، حکمت پہلے پڑھائے پھر پاک کرے، لوگ کہیں گے قرآن نے پاک کر دیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ارے لوگوں، قرآن پاک نہیں کرتا، آمینہ کا لال پاک کرتا ہے۔ قرآن پاک نہیں کرتا بلکہ آمینہ کا، یہ ذرا تھوڑا سا ثقیل جملہ کسی کو لگ سکتا ہے، تو اس لیے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں بغیر عشق مصطفیٰ کے کوئی جتنا مرضی قرآن پڑھ کے دیکھے کوئی فائدہ ہو سکتا؟ علماء تشریف فرما ہیں، حضور کی حدیثیں بری ہوئی کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، ایسے ایسے ہوں گے۔ بہرحال موضوع پھر بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو شمع عشق فروزہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو شمع عشق فروزہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، آقا تیری دید کا ارمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا ادھر کونے پیچھے سے بھی آواز آ جائے گی نا، ذرا سبحان اللہ بولو نا یارو۔ جو شمع عشق فروزہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، آقا تیری دید کا ارمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بادشاہ جہاں ہو، وزیر ہو کہ سفیر، اگر رسول پاک پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہو لاکھ دل سے بھی قائل خدا کی وحدت کا، اگر میرے حضور پہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ڈیرا ڈالا، ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور کے صحابہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، سرکار پیاس سے مارے جا رہے ہیں، ہم سب کے مشکیزیں خالی ہو گئے، برتن خالی ہو گئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا نماز استسقاء پڑھو، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر دعا مانگتا ہوں، پانی کی تو مجھے بھی بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بلکہ مختار کل کائنات نبی نے فرمایا
ایسا کرو، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی دوسری جانب جاؤ، ایک کالے رنگ والا حبشی نسل کا ایک یہودی کا غلام ایک پانی کا مشکیزہ لے کے جا رہا ہے، اس یہودی کو میرے پاس لے کر آ۔ اس یہودی کے غلام کو، اس حبشی کو میرے پاس لے کر آ۔ وہ سارے صحابی تھے، ان میں سے ایک بھی وہابی نہیں تھا کہ جو یہ اعتراض کرتا کہ حضور ہمیں تو پہلے بڑی تھکن ہوئی ہے، ہم تو پہلے اس پیاس سے مارے جا رہے ہیں، اور اگر وہاں ہم گئے تو وہ بندہ نہ ملا تو ہمیں تو اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، حضور واقعی ملے گا نا؟ ارے وہ سارے صحابی تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پتہ چلا وہابی اور صحابی کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قبلہ یہ وہابی ہے جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن جو صحابی ہے وہ کہتا ہے نادان تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، نبی تو دیوار کے نیچے کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، نبی تو دیوار کے نیچے بھی جانتا ہے۔ اور عارف کھیڑی میاں محمد بخش بولے، سنیو اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو میلاد منانے والوں، جو عقیدہ صحابہ کا تھا آج وہی عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کا ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماندے نے قدر نبی دا اے کی جان نجدی لوگ کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ عارف کڑی فرماندے نے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جان اصحاب بھی۔ اگلا جڑا شعر میں عارف کھڑی دا اگلا جڑا شعر پڑھن لگا نا، اے دے وچ میاں محمد بخش نے میری تے تہاڈی گل کیتی۔ عارف کھڑی فرماندے نے قدر نبی دا اے کی جان دنیا دار کمی نے، قدر نبی دا سنی جان صاف جنا دے سینے۔ قدر نبی دا سنی جانن تے صاف جنا دے۔ حضور نے فرمایا وہاں ایک کالے رنگ والا حبشی یہودی کا غلام، وہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ صحابہ گئے، جو حضور نے نشانیاں بتائی تھی انہی نشانیوں کا ایک بندہ پانی کا مشکیزہ لے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے اس کو لیا، حضور کے پاس لے آئے۔ اب ذرا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے میلاد کی بزم میں آنے والوں، بندہ کالا ہو گورا ہو یہ تو نظر آنے والی چیز ہے، لیکن کسی کا غلام ہو یہ تو نظر نہیں آتا۔ میرے دل میں کس کی محبت ہے، میں کس کا قیدی ہوں، میں کس کا غلام ہوں، یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں جو ہوں یہ تو نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کالا تھا، حبشی نسل کا تھا، حضور نے یہ بتایا یہ تو نظر آنے والی چیز تھی، لیکن جو نہ نظر آنے والی چیز تھی حضور نے وہ بھی بتا دی۔
کہ وہ یہودی کا غلام ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، میرا دل کرتا ہے کہ پیچھے سے لے کر آگے تک اور آگے سے پیچھے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا۔ ارے میرے مصطفیٰ نے کہا وہ یہودی کا غلام ہے، جو اللہ کا محبوب یہودیوں کے غلاموں کو پہچانتا ہے، وہ کیا اپنے غلاموں کو نہیں پہچانتا ہے؟ جو یہودیوں کے غلاموں کو پہچانے، کیا اپنے غلاموں کو نہیں پہچانتا؟ ارے صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ، فرمایا میرے صحابہ مکے میں ایک پتھر ہے، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ آقا مکے میں 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں پتھر ہیں، آپ صرف ایک پتھر کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا پتھر تو بے شمار ہیں، پر میں اس پتھر کی بات کر رہا ہوں، کان یسلم علیہ، جو پتھر مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا، جو پتھر میرے اوپر، بولو بولو، جو پتھر میرے اوپر سلام پڑا کرتا تھا۔ حضور جب آپ اس کے پاس سے جاتے تھے تب پڑھتا تھا، فرمایا تب تو وہ واری واری ہو جاتا تھا، تب تو وہ قربان ہو جاتا تھا۔ قبل ان ابعث، ابھی تو میری بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ میرے اوپر سلام پڑا کرتا تھا۔ میلاد کی بزم میں آنے والوں، پھر مجھے کہنے کا یہ حق ہے، جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے اپنے اوپر سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچانتا ہے، وہ گنبد خضرا میں جانے کے بعد اپنے اوپر سلام پڑھنے والے غلاموں کو بھی پہچانتا ہے۔ یا رسول اللہ، جا رہے؟ اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا لے کے آؤ اس کو۔ اپنے اس نے توحیل حجت کی، پر وہ صحابہ جو حضور کے ایک اشارے ابرو پہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بات پہ عمل نہ کرتے؟ اس کو لے آئے حضور کے پاس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اپنے مشکیزیں لے آؤ، سب اپنے اپنے مشکیزیں لے آئے۔ حضور نے فرمایا اس کا پانی کا مشکیزہ پکڑو، اپنے اپنے مشکیزوں سے لگاؤ۔ جو بھی پکڑتا ہے اپنی مشکیزے سے، اس کا مشکیزہ منہ سے لگاتا ہے، اس کا مشکیزہ پانی سے لبالب بھر جاتا ہے۔ جتنے بھی قافلے والے تھے سب کے مشکیزے بھر گئے، سب کے برتن بھر گئے، سب کے گھڑے بھر گئے۔ جن کے مشکیزے بھرے وہ تو مسکرانے لگے۔ یہ بلا حاجی مدثر صاحب، وہ تو مسکرانے لگے کہ ہمارے مشکیزے پانی سے بھر گئے۔ جس کے مشکیزے سے پانی لیا وہ گھبرانے لگا، پریشان ہونے لگا۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا گھبرا نہیں، خالی ان کا بھی نہیں رہنے دیے، خالی تیرا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ خالی ان کے بھی نہیں رہنے دوں، خالی تیرا بھی نہیں رہے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کا مشکیزہ میرے پاس لاؤ۔ جب حضور نے پکڑا نا تو اس کا مشکیزہ بھی پانی سے لبالب بھرا ہوا۔ اب حضور نے فرمایا لے لو، ہم نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں لیا، لے لو اپنا مشکیزہ، ہم نے تیرا کچھ نہیں لیا۔ اب جب سرکار سے اس نے مشکیزہ پکڑا نا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ سب کے مشکیزے بھی بھر گئے اور میرا مشکیزہ بھی خالی نہیں ہوا۔ اب حضور علیہ السلام سے کہنے لگا ان سب کو جو چاہیے تھا وہ دے دیا آپ نے، مجھے ایسے ہی لٹانا چاہتے ہیں؟ میری سرکار نے فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جیسے آپ سونے ہیں ایسے ہی مجھے بھی سونا بنا دیجیے۔ زور سے بولو، زندہ آزم چشتی یہاں پہ بولے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنو ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جدو مخت و نقاب اٹھاوے،
کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے اوہ وک جاوے پیشانی اتے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی ویرلئی جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے اور آدم چشتی فرماندے نے ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھول کنڈیاں نال نہیں تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر کسے تے نہیں کھل دے آدم او عرشاں تے پھردا اسی وچ گلیاں دے رل دے حضور سے کہنے لگا جیسے آپ سونے ہیں نا ایسے مجھے بھی سونا بنا دے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آ حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جس کو رب کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے جب وہ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اس کے کالے چہرے پہ پھرے ادھر حضور کا ہاتھ پھرتا ہے ادھر اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے جب حضور نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے چمکایا نا اس کا ظاہر چمکا حضور نے فرمایا اب جا کہنے لگا اب کیسے جاؤں اب تو میں آپ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں میرا ظاہر چمکایا ہے میرا من بھی چمکاؤ میرا باطن بھی چمکاؤ حضور نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے کہنے لگا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بناؤ حضور نے کلمہ پڑھایا غلام بنایا اب حضور نے فرمایا اب جاؤ کہنے لگا اب کیسے جاؤں حضور میں آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا میری سرکار نے فرمایا اب تجھے جانا ہی پڑے گا اس لیے میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ابھی رہ گیا تو پھر تو یہیں پہ رہے گا اس کا مالک کیسے میرا غلام بنے گا اور آنے والا مورخ یہ بھی لکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے غلاموں کو زبردستی اپنے پاس روک لیا کرتے تھے فرمایا جا اب اس نے مشکیزہ پکڑا جس سواری پہ آیا تھا اس سواری پہ بیٹھا اپنے مالک کے دروازے پہ جا کر دکل باب کیا دروازہ کھٹکھٹایا دروازے پہ دستک دی مالک نے دروازہ کھولا دیکھ کے حیران ہو کے کہتا ہے مشکیزہ میرا ہے سواری میری ہے میرا غلام کہاں گیا ہے تو انہوں سمجھ آئی ہوں تو سبحان اللہ بول دینا دے کہنے لگا مشکیزہ میرا ہے سواری بھی میری ہے پر میرا غلام کہاں کہنے لگا غور سے دیکھ سواری بھی تیری ہے مشکیزہ بھی تیرا ہے میں سامنے کھڑا بھی تیرا ہی غلام ہوں کہنے لگا نہیں میرا غلام تو کالا تھا اس کا رنگ کلر کالا تھا وہ حبشی نسل کا تھا تیرا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے میرے آقا کے غلاموں ذرا جملوں پہ غور کرنا کہنے لگا سواری بھی تیری ہے ارے مشکیزہ بھی تیرا ہے میں غلام بھی وہی تیرا ہوں کہنے لگا پر تو کالا تھا اب چٹا ہے کہنے لگا فرق صرف اتنا ہے جب گیا تھا تو تیرا غلام تھا اب آیا ہوں تو محمد کا غلام بن کے آیا یا رسول نندا گیا تھا تو تیرا غلام تھا اب آیا ہوں تو آمینہ کے لال کا غلام بن کے آیا اللہ اکبر اس نے کہا پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی جس نے ہاتھ پھیر کے تجھے چمکایا ہے اور کلمہ پڑھا کے تیرا من چمکایا ہے مجھے بھی اس کی بارگاہ میں لے چلا آقا علیہ السلام نے نہ صرف اس کو چمکایا بلکہ اس کو ایسا چمکایا کہ بس وہ آگے دوسروں کو بھی چمکانے لگ پڑا امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام عاشقہ امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مل کے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا
بے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا بے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم۔ الحمدللہ میرے آقا کے ہر غلام نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے دیوانہ وار مستانہ وار حضور کا ذکر کیا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں سن لو، تمہارا یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لہرا کر نبی کا ذکر کرنا یہ کل قیامت والے دن ضائع نہیں جائے گا، بلکہ جس نبی کے لیے اٹھاتے ہو وہ آمینہ کا لال دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ میں دلیل سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جب بھی کعبے کا طواف کرنے لگو حجر اسود کو چوم لیا کرو۔ جو حجر اسود کو چومتا ہے حجر اسود اس کے گناہ چوس لیتا ہے، کیونکہ یہ حجر اسود گناہ چوس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم حجر اسود کو نہ چوم سکو، حجر اسود کو سلام کر کے ہاتھوں کو چوم لیا کرو۔ ارے جو حجر اسود کو چومے حجر اسود اس کے بھی گناہ چوس لیتا ہے، جو حجر اسود کو سلام کر کے ہاتھ چومے حجر اسود اس کے بھی گناہ چوس لیتا ہے۔ توجہ کرنا، آخری بات میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا حجر اسود کو چوما کر، یہ حجر اسود گناہ چوس ہے۔ اور علماء تشریف فرمائے ہیں مشکات کی حدیث حضور نے فرمایا جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ کالا کیوں ہو گیا؟ تمہارے گناہ چوس چوس کے، لوگوں تمہارے گناہ چوس کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب حضور نے چوما تھا پھر چٹا ہو جاتا، تو عبرت کے لیے کالا رکھا گیا۔ لوگوں تمہارے گناہ چوس چوس کے پتھر کا یہ حال ہو گیا ہے، دن رات گناہ کر کر کے تمہارے دلوں کا کیا حال ہوگا۔ حضور نے فرمایا حجر اسود کو چومو تمہارے گناہ چوس لے گا، اگر نہ چوم سکو تو سلام کرو اور سلام کر کے ہاتھوں کو چومو۔ اب میں جہاں پر علماء کے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانے والے سنیوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھو ہر کوئی حجر اسود کو سلام کر کے ہاتھوں کو چومتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے پوچھو ارے ہاتھ کیوں چوم رہا ہے؟ ارے جناب حجر اسود کا تصور کر کے میں ہاتھوں کو چوم رہا ہوں۔ اس کو کہو اب پاکستان میں جا کر پاکستانیوں کو گمراہ نہ کرنا۔ ارے اگر حجر اسود کا تصور کر کے تم ہاتھوں کو چوم سکتے ہو، ہم مصطفیٰ کا تصور کر کے انگوٹھوں کو چوم سکتے ہیں۔ تو حجر اسود کو تصور میں لا کر اگر ہاتھ چومے تو تجھے فائدہ ہے، تو ہم مصطفیٰ کو تصور میں لا کر اگر انگوٹھے چومے تو ہمیں کیسے نقصان ہے۔ فرمایا حجر اسود کو سلام کرو اور ہاتھ چومو۔ فرمایا جیسے چومنے سے گناہ چوس لیتا ہے، سلام کر کے ہاتھ چومنے سے بھی گناہ چوس لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہر وقت وہاں ہزاروں لاکھوں اس کو سلام کر رہے ہیں اور ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس کس نے سلام کیا ہے، مجھے کس کس نے سلام کر کے ہاتھ کو چوما ہے؟ ارے جناب ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ عام پتھر تھوڑا ہے، وہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر غور کرو، اگر حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے طرف کس نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو آمینہ کے لال کو پتہ نہیں چلتا
کہ میرے نام پر کس کس نے ہاتھ فضا میں بلند کیا ہے؟ مل کے بولو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پا. ہاتھ کسی کے نیچے نہیں نظر آنا چاہیے, بلند کر کے بولو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما من مسلم قرأ فی بیتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رفع اللہ سبحانہ وتعالی القحط والوباء والقحط والحرق والغرق والآفات والبلیات والحسد وعین السوء عن اہل ذلک البیت. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس جگہ جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے, رفع اللہ سبحانہ وتعالی القحط والوباء, اللہ تعالیٰ اس جگہ سے حق قحط اور بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے. والحرق والغرق, اس جگہ کو آگ لگنے سے غرق ہونے سے بچا لیتا ہے. والآفات والبلیات, آفات و بلیات سے بچا لیتا ہے. بد نظروں کی بد نظری سے بچا لیتا ہے, حاسدوں کی حسد سے بچا لیتا ہے, اور چوروں اور ڈاکوؤں سے بچا لیتا ہے. فرمایا فَإِذَا مَا تَحَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ جواب منکر و نکیر, میلاد منانے والا جب مر کے قبر میں جاتا ہے, منکر نکیر سوال و جواب کے لیے قبر میں آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پیار سے حساب لینا, میرے محبوب کا میلاد منانے والا آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان کر دیتا ہے جو محمد عربی کا میلاد مناتا ہے. خوش نصیب ہیں محترم قبلہ حافظ محمد زبیر صاحب, ان کے جملہ برادران حافظ محمد عزیر صاحب, سہیب صاحب, محمد شعیب صاحب, عمیر صاحب خوش نصیب ہیں. اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے گھرانہ ہی ایسا بے مثال علمی گھرانہ ہے جہاں سے بڑے بڑے الحمدللہ علماء فیضیاب ہو کر آج بڑے بڑے دور دور علاقوں میں دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور یہ ان کو گھٹی میں یہ چیز اس گھرانے میں اپنے آبا و اجداد سے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ کرے یہ جو فیضان ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے. آج جتنا خوبصورت ایمان افروز پروگرام قبلہ حافظ محمد زبیر صاحب اور ان کے برادران نے کیا ہے, اور جتنا خوبصورت یہ منظر ہے, اور جیسے آپ نے خوشی سے تذکرہ محبوب رب العالمین سن کر خوشی کا اظہار کیا ہے, تو میں قبلہ حافظ محمد زبیر صاحب اور آپ کے جملہ ساتھیوں کی دل کی ترجمانی اپنے آخری ایک شعر میں اور مصرے میں بیان کر کے تو بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر میں آپ کو وہ شعر سناؤں. یہ قبلہ میں آپ کے دل کی ترجمانی. آج آپ نے میلاد منایا ہے تو آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے, رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے, لوح و قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے. زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا اے ریاض, اس سے بھی بڑھ کر ہم جشن ولادت منائیں گے, اس سے بھی بڑھ کر ہم جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ العظیم. فقیرانہ آئے صدا دے چلے, میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے. ابھی میں لمبا سفر کر کے میرپور سے بھی آگے ڈڈیال فجر کی نماز تک ادھر پہنچنا ہے. میرے لیے بھی آپ دعا کر دیں, خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ سفر آسانی سے کروائے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے صدقے مجھ پر بھی کرم نوازیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو, گھرانے والوں کو آباد و شاد رکھے. فقیرانہ آئے صدا دے چلے, میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.